اچھا، سب سے پہلا آپ نے بتایا کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے آنے پر بھی نا لوگوں کے کافی سارے سوالات ہوتے جی، ہیں کہ جب وہ آئیں پوچھیے۔ گے تو کیا انہیں معلوم ہوگا کہ وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں؟ ان کی عمر کیا ہوگی، ان کا نام کیا ہوگا اور وہ آئیں گے کہاں سے؟ امام مہدی علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوگی جب لوگوں کو ان کا شعور آئے گا۔ ہوں ہوں اچھا، اس کے بعد وہ کعبۃ اللہ کے سین میں بیٹھ کے اعلان کریں گے باقاعدہ اپنے مہدی ہونے کا۔ اس کے بعد ان کو بالکل شعور ہوگا، کیوں نہیں شعور ہوگا۔ اس کے بعد ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، سبحان ان کی اللہ۔ والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ یہ حضور نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے کہ اس وقت تک حضور نے فرمایا قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک اللہ میرے نام پر ایک اپنا عبد جو میری ہی نسل سے ہوگا اس کو کھڑا نہ کر دیا، اور اس کا نام مہدی ہوگا، اس کا لقب مہدی ہوگا، نام محمد ہوگا۔ اور فرمایا کہ اگر آج کے دن، ایک دن ہاں بیٹھے ہاں ہوئے تھے ظہر کے قریب، فرمایا اگر اللہ کو کل قیامت لانا منظور ہے تو قیامت نہیں آ سکتی جب تک ابھی عصر کے بعد مہدی نہ آ جائے۔ یعنی قیامت کے آنے سے اوکے۔ پہلے مہدی کا آنا لازمی قرار دیا، تاکہ امام مہدی آ کے ایک دفعہ سارے ظلم کو مٹا دیں گے۔ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ زمین کو امن سے بھر دیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ قیامت کا مرحلہ آئے گا۔ تو امام مہدی سے متعلق بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی سائن ہے، یہ کوئی علامت ہے، ہوں جس طرح دجال سے متعلق کہتے ہیں نا یہ بالکل۔ سائن ہے، یہ علامت ہے، یہ کسی ملک کی طرف اشارہ ہے، اس طرف بھی بات کریں گے۔ اچھا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 80 جھنڈوں کا ایک لشکر ہوگا، اور کیا لوگ ایزیلی ان کی فوج میں شامل ہو جائیں گے؟ ایزیلی تو نہیں شامل ہوں گے، جو دیندار ہوں گے وہ شامل ہوں گے۔ جب دجال نکلے گا، حضرت امام مہدی کے بعد دجال آ جائے گا۔ اب کیا ہوگا، دجال خراسان سے نکلے گا، اصفہان کے 70,000 یہودی موٹی چادروں کو یوں اوڑے ہوئے دجال کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ ہوں تو ہوں امام مہدی کے لشکر میں وہ لوگ شامل ہوں گے جن کا ایمان اور جن کا عمل صالح اس وقت تک سلامت ہوگا، سبحان اور اللہ۔ جن کا سلامت نہیں ہوگا وہ دجال کی طرف جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک بڑا آپ کو کمپیریزن بتاؤں، ہوں یہاں پر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ نفس ہدایت امپورٹنٹ ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ بندہ کہہ کیا رہا ہے۔ دجال کے پاس پتہ ہے کیا اختیارات ہوں گے؟ اس کے ایک ہاتھ میں پانی ہوگا اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو آگ ہوگی وہ حقیقتاً پانی ہوگا، اور جو شعبدہ پانی بازی ہوگا، کر کے دکھائے گا۔ ہاں جو پانی ہوگا وہ حقیقتاً آگ ہوگی۔ اگر وہ تمہیں پانی دے تو پانی نہیں لینا، اس کی آگ میں کود جاؤ، وہ پانی ہوگا۔ ہوں اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، وہ لوگوں سے کہے گا میں جنت میں داخل کروں گا، دوزخ میں۔ وہ بنجر زمینوں کے پاس سے گزرے گا اور اشارہ کرے گا، زمینیں اگ جائیں گی۔ زندہ کو پکڑ کے مارے گا، وہ مر جائے گا، پھر اس کو زندہ کر دے گا اور کہے گا دیکھو میں خدا ہوں۔ لوگ اس کی کرامات کے پیچھے اور اس کے ان خارق عادت واقعوں کے پیچھے چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ دجال کی ہم بات کر رہے ہیں نا، دجال کے بارے میں بھی لوگ بہت ساری کنفیوژنس کا شکار ہیں۔ دجال کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دریا میں قید کر دیا تھا، ہوں جو جساسا والا واقعہ ہے۔ ہوں اس کے بعد یہ دجال کے بارے میں بات آتی ہے کہ جو ابن سیاد پہ شک ہوا، ہوں وہ ایک واقعہ ہم سنتے ہیں۔ تو دجال پیدا ہو چکا ہے؟ دجال اس دنیا سے آئے گا یا کسی دوسری دنیا سے آئے گا؟ دجال اسی دنیا سے آئے گا۔ دجال ایک فرد ہوگا، سمجھ آئی؟ اور اس وقت